السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ میں اپنی ویڈیوز کیسے ایڈٹ کرتی ہوں اور میں اپنی ویڈیوز ایڈٹ کرنے کے لیے کون سے سافٹ ویئرس یوز کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے جو بیسک ویڈیوز ایڈٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے میں فلمورا یوز کرتی ہوں، اور جو کہ ایڈوانس لیول کی تھوڑی زیادہ پروفیشنل ٹائپ کی ویڈیوز ایڈٹ کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے میں یوز کرتی ہوں پریمیم پرو۔ تو یہ پریمیم پرو یہاں پہ نیچے پڑا ہوا ہے یہ، اور فلمورا میں نے اوپن کیا ہوا ہے۔ تو اب ہم فلمورا کے بیسک فیچرز دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ میں نے کچھ فولڈرز بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے جو مجھے ملتے ہیں اس کے لیے، لیکن اور یہاں سے آپ کلک کر کے آپ اپنے لیے نیو فولڈرز بنا سکتے ہیں، انہیں ری نیم کر کے اس کے اندر اپنا میڈیا سٹور کر سکتے ہیں۔ تو فلمورا میں میڈیا امپورٹ کرنے کے لیے آپ نے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ امپورٹ فائلز، اگر صرف فائلز ہیں ایک دو وہ یہاں سے کرنی ہے، فولڈرز کرنے ہیں تو وہ یہاں سے کرنے ہیں، امپورٹ کیمرہ یا فون سے امپورٹ کرنا ہے تو وہ یہاں سے کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنا ہے میڈیا سوشل میڈیا سے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت اچھا فیچر جو فلمورا میں موجود ہے جو کہ میں یوز بھی کرتی ہوں وہ ہے ریکارڈنگ فیچرز۔ تو آپ ویب کیم کے ذریعے اور پی سی اسکرین بھی ریموو کر سکتے ہیں اور وائس اوور بھی کر سکتے ہیں۔ سو اگر آپ کو کوئی بھی بیسک ایڈیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لیے فلمورا جو ہے وہ بہت ہی ایک اچھا سافٹ ویئر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو فری کاپی رائٹ میوزک بھی مل جاتے ہیں بہت زیادہ، جنہیں آپ بیک گراؤنڈ میں یوز کر سکتے ہیں۔ میں بھی بہت سے ان میں سے یوز کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے خود یوٹیوب کی آڈیو لائبریری سے بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ میں بیک گراؤنڈ میوزک اپنی ویڈیوز کے لیے یوز کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ٹیکسٹ کے بہت سارے ٹیمپلیٹس بنے ہوئے پڑے ہوئے ہیں پہلے سے۔ میں زیادہ تر یہ اوپنر 2، اوپنر 3 یا پھر ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، ساتھ میں آپ کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ ٹرانزیشنز ہیں، بیسک 3D ٹرانزیشنز۔ اور بائی دا وے میں یہ فلمورا 8 یوز کرتی ہوں۔ فلمورا 9 جو ہے وہ ہینگ ہو جاتا ہے زیادہ تر، تو میں اسے یوز نہیں کرتی کیونکہ وہ تھوڑا سلو کام کرتا ہے، لیکن فیچرز سب کے سیم ہیں تو پھر میں یہ والا یوز کر لیتی ہوں۔ ویسے فلمورا 9 میں ایک فیچر اوپیسٹی کا بھی ہے جو کہ اس میں نہیں ہے فلمورا 8 میں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پریمیم پرو ہے، اور جب اس طرح کا کوئی ایڈوانس لیول کا کام کرنا ہوتا ہے تو میں پریمیم پرو سے کر لیتی ہوں، نہیں تو پھر میں فلمورا سے ہی کر لیتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ یہ کاپی رائٹ فری جو پکچرز اور امیجز اور ویڈیوز جو ہیں وہ اور میوزک، یہ سب چیزیں کاپی رائٹ فری آپ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو کاپی رائٹ فری میوزک کے لیے آپ لوگ یوٹیوب آڈیو لائبریری سے لے سکتے ہیں، میں وہاں سے اپنا سارا میوزک لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ جو کاپی رائٹ فری امیجز ہیں وہ pixels.com سے لیتی ہوں میں، اور وہاں سے ہی ویڈیوز بھی مل جاتی ہیں۔ آپ کو بس وہاں جا کے سرچ کرنا ہوتا ہے اور وہ اوپن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری میں نے کچھ پکچرز اور امیجز وغیرہ کی ہوئی ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میں یوز کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے جو ویڈیوز کی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں ایک اسلامک چینل ہے اس کے لیے میں ویڈیوز ایڈٹ کرتی ہوں، تو یہ میں نے اس کے لیے یہاں پہ اپنی ساری گیلری سٹور کی ہوئی ہے۔ جب بھی مجھے ایڈٹ کرنی ہوتی ہے تو میں فٹافٹ آڈیو لا کے، تو یہ وہ ایک بیسکلی سمپل سی ایڈیٹنگ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، سلائڈ شو وغیرہ، تو وہ کرنے کے لیے میں نے یہ رکھی ہوئی ہیں ویڈیوز۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ایڈوانس لیول کی کرنی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو پریمیم پرو ہی یوز کرنا پڑے گا۔ خیر میں بیسک فیچرز آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ نیچے ٹائم لائن دی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ کو آپ کی ویڈیو شو ہوگی، جو بھی آپ ویڈیو ٹائم لائن میں رکھیں گے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ہے میڈیا سیکشن، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ڈفرینٹ فولڈرز بھی بنا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک ویڈیو، جیسے کہ ہم نے یہ ویڈیو فرض کریں ہمیں یہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہے، تو میں یہ ویڈیو یہاں پہ ٹائم لائن میں اسے وہ پلس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹائم لائن میں آ جائے گی۔ اب یہ ویڈیو ہے 8 to 10 سیکنڈس کی، یہاں پہ آپ کو 11 سیکنڈس کی یہ ویڈیو ہے، یہاں پہ آپ کو ٹائم شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیٹنگ. تو ہم اس کے ساتھ کوئی آڈیو ڈال لیتے ہیں. آڈیو یہ والا ڈال لیتے ہیں. تو بس سمپلی آپ نے جو جو چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس کو پلس پہ. اب دیکھیں آڈیو جو ہے وہ ویڈیو سے زیادہ ہے، تو ہم ویڈیو کے بالکل اینڈ پہ لے کے آئیں گے. اور اگر آڈیو سلیکٹ نہیں ہوا ہوگا تو آپ اگر اس سیزرز پہ کلک کریں گے تو وہ دونوں آڈیو اور ویڈیو دونوں ایک ساتھ کٹ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں کٹ ہو گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے، تو اس کے لیے ہم انڈو بٹن پہ کلک کریں گے. اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کٹ کرنی ہے بس، تو اس کے لیے آپ نے اس چیز کو پہلے سلیکٹ کرنا ہے. جیسے اگر ویڈیو کٹ کرنی ہے تو ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے، اور اگر آڈیو کٹ کرنی ہے تو آڈیو کو سلیکٹ کریں گے. تو ہم پہلے آڈیو کو سلیکٹ کر کے اس کے ایکول کر دیتے ہیں، اور یہ والا سیکشن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ ریسائیکل بن بنی ہوئی، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیلیٹ ہو گئی. اب آپ کے پاس آ گئی ہے یہ آڈیو اور ساتھ میں ویڈیو. اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں. اسموتھ چل رہی ہے، بہت اچھی فائن قسم کی ویڈیو چل رہی ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آڈیو لیولز کہاں سے سیٹ ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کی سپیڈ سلو کرنی ہے یا پھر لارج کرنی ہے، بہت تیز چلانا ہے سانگ یا پھر آہستہ چلانا ہے، لیکن مجھے نارملی صحیح ہے، میں ریسیٹ کر دیتی ہوں. اس کے علاوہ والیوم کتنا لو، ویسے تو میوزک اگر لو ہی ہو تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. میں اس کی ویلیو 20 پہ رکھتی ہوں. 20 بھی کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو میں 15 پہ رکھ دیتی ہوں. لیکن آپ اپنے حساب سے اسے مینیپولیٹ کر کے تو اپنے حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فیڈ ان کیا ہے، فیڈ ان میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر آپ فیڈ ان کو کر دیں گے، یہ سیکنڈز کی ویلیو جو آ رہی ہے یہاں پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے سیکنڈز کے بعد آپ کی ویڈیو، اتنے سیکنڈز تک آپ کی ویڈیو فیڈ ان رہے گی. مطلب کہ وہ پہلے بہت زیادہ کوائٹ ہوگی، پھر ہلکا ہلکا میوزک آئے گا، اور پھر فل میوزک آنا شروع ہو جائے گا جتنا آپ نے والیوم سیٹ کیا ہوا ہے. تو یہ فیڈ ان کر دیتے ہیں ہم فل. اب اس کو پلے کر کے دیکھیں گے تو اس میں وائس آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے پلے کیا، دیکھا پہلے وہ آہستہ تھا، پھر پتہ نہیں اب آپ کو آواز آ رہی ہے اسکرین کی کہ نہیں. تو وہ پہلے آہستہ تھا اور پھر تیز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ فیڈ ان فیچر تھا جس کے اگر آپ فیڈ ان کریں گے تو وہ اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ فیڈ ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ آواز اس کی انکریز ہو جائے گی. اب فیڈ آؤٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ میں فیڈ ان کیا ہے، آپ کو جو لاسٹ میں آپ کا جو آڈیو ہے، لاسٹ میں جتنے بھی سیکنڈز کا آپ کو آڈیو فیڈ آؤٹ کرنا ہے. یعنی کہ جب ویڈیو اینڈ ہو رہی ہوگی تو وہ والیوم پہلے زیادہ ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے فیڈ آؤٹ کیا ہے ہم نے. اب پلے کر کے دیکھتے ہیں ہم. دیکھا آپ نے کہ وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ پہلے والیوم تیز تھا اور پھر آہستہ آہستہ کم ہو گیا ہے. اسی طرح ویڈیو کی سیٹنگز میں ہم جائیں تو ویڈیو میں یہاں پہ بہت سے ہم ویڈیو کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے، اگر کوئی ویڈیو ٹیڑھی بنی ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اور ویڈیوز کو ہم فلپ کر سکتے ہیں، اور فلپ، ورٹیکل فلپ اور ہاریزونٹل فلپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کنٹراسٹ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کنٹراسٹ اس ویڈیو میں زیادہ ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ یہ پرفیکٹ ہے، بٹ اس کو ریسیٹ کر دیتے ہیں 0 پہ. سیچوریشن نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں، ریسیٹ کر دیتے ہیں. برائٹنس تھوڑی بہت آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی ویڈیو اچھی لگے، لیکن یہ بہت زیادہ برائٹنس ہو گئی ہے. اس کی ویلیو ہم 4 پہ رکھ دیتے ہیں. اور 10th وارمر لک دینے کے لیے یا کولڈر لک دینے کے لیے اپنی ویڈیو کو بالکل پوری ویڈیو کو ایک جیسا رکھنا چاہیے نا، تو اس کے لیے ہمیں وارم یا پھر کولڈ جو ہے اس کا ٹنٹ دینا پڑتا ہے. تو ہم اس کو تھوڑا وارمر سائڈ میں رکھتے ہیں کیونکہ ہم نے برائٹنس زیادہ کی اور پیچھے سے سن لائٹ آ رہی ہے، تو ہم اس کو وارم لک دیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے،
3D ایلیوژنس میں بھی آپ کے پاس بہت سے آپشنس ہیں، آپ کوئی بھی چاہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ پہلے سے ڈیفالٹ بنے دیے ہوئے ہیں، ہیری پوٹر یا پھر بیٹ مین اس طرح سے، لیکن ہم ابھی نن اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ آٹو انہینس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ سپیڈ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے ویڈیو کو تو آپ اس کی ویلیو کو انکریز کریں گے، جیسے ہم اس کو 9 کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پلے کریں گے تو یہ ویڈیو فاسٹ چل رہی تھی، اور اگر اس کو سلو کرنا ہے تو اس کی ویلیو کو ڈاؤن کر دیں گے، جیسے کہ ہم نے یہ کر دیا، اور اب یہ ویڈیو سلو چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ سپیڈ کو زیادہ یا تیز کر کے اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریورس کرنے کے لیے، ویڈیو کو ریورس میں چلانے کے لیے یہ ایک چیک باکس دیا ہوا ہے، اس کو آپ کلک کر کے یہ لوڈنگ پہ لگ گیا، یہ ریورس میں چلنا شروع ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ بہت ہی ایزی ہے یہ یوز کرنا، فلمورا اس میں کوئی اتنا بڑا تیر مارنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر 2 ویڈیوز ہم نے ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں، ایڈوانس میں جا کے یہ ٹمپریچر وہی، اگر آپ نے وارم لک دینا ہے یا کولڈ لک دینا ہے یا ٹنٹ جو ہم نے کیا ہوا تھا، وہ اس لیے ہم نے کیا تھا کیونکہ یہ پیچھے سے گرین اگر کی طرف آئیں گے تو وہ کولڈ لک دے گا، اور اگر ہم پرپل کی طرف جائیں گے تو وہ وارم لک دے گا۔ تو ہم نے کیونکہ یہ سنی ڈے ہے تو ہم اس کو وارم لک ہی دیں گے۔ تو پریسیٹس بھی ہیں اگر آپ کوئی بھی اپلائی کرنا چاہیں، جیسے کہ یہ اس کو ڈبل کلک کرنے سے یہ اپلائی ہوتا ہے، کوئی بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ وارم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وارم نہیں، ہم اس کو کوئی بھی اپلائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نارمل رکھتے ہیں۔ اوکے، اس کے علاوہ ہم لوگ آڈیو پہ میں نے آپ کو ایڈٹ کرنا بتا دی ہے۔ ہاں، ایک کام یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ ویڈیو چلنی بھی ہے اور ساتھ میں آپ نے اس کو زوم ان بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کدھر کلک کرنا ہے، یہ ایک کراپ کا سائن آ رہا ہوگا، کراپ اینڈ زوم، ٹھیک ہے، یا Alt C کو دبائیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا، آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اس میں ہم ویڈیو کو کراپ بھی کر سکتے ہیں مینولی، جیسے کہ یہ ہم نے کراپ کر دی، صرف یہ آ رہا ہے پورشن، یا پھر ہم یہاں سے کوئی ریشو بھی چوز کر سکتے ہیں کہ ہمیں ویسے 16:9 جو ہے وہ ایک بہت اچھا ریشو ہے، جس سے آپ کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز کے لیے بہت پرفیکٹ ہوتا ہے۔ سو اگر آپ نے ویڈیو کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک جگہ پہ زوم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پین اینڈ زوم پہ کلک کریں گے، اور یہ جو انر باکس ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ جو اینڈ پوائنٹ پہ جب ویڈیو اینڈ ہونے والی ہوگی تو وہ کس جگہ پہ زوم کر رہا ہوگا۔ تو جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائٹ جگہ پہ زوم کرے، یا اس کار کے اوپر زوم کرے، یا پھر اس بچے کے اوپر زوم کرے، اس کی بائیسیکل پہ زوم کرے، یا بلڈنگز کی طرف چل جائے، یا ٹریز کی طرف چلا جائے، تو وہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ میں اس بچے کے اوپر رکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لگے گا۔ تو یہ دیکھیں آپ نے وہ زوم ہوتے اب اس بچے کے پاس جائی جا رہا ہے، اور جب یہ اینڈ ہوگا تو وہ بالکل اسی پوزیشن پہ ہوگا جس پوزیشن پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ اینڈ ہو رہا ہے۔ دیر یو گو۔ اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، ریسیٹ کر دیتے ہیں، اور اب اس کو چلاتے ہیں تو یہ بالکل نارمل ہی ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اس کو میوٹ کر دیتے ہیں ہم تاکہ میری آواز آپ کو ٹھیک سے آتی رہے۔ تو یہ تھا، پین اینڈ زوم اپلائی کر دیتے ہیں میرے خیال میں، تو ٹھیک ہے۔ فریز فریم کا مطلب ہے کہ آپ ویڈیو کلپ میں سے اگر کوئی چیز لینا چاہتے ہیں، کوئی ایک کلپ ہے یا پھر کوئی ایک امیج ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس امیج آ گئی ہے جو ہماری اس اسکرین کے اوپر آ رہی تھی، وہ والی امیج اس نے ہمیں کلک کر کے دے دی ہے۔ تو اب یہ فریز فریم ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ تو کسی بھی ویڈیو میں سے کوئی تھمبنیل کے لیے آپ نے کوئی لینا ہو تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ بہت سارے فیچرز ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں سارے۔ ایڈٹ پہ جاتے ہیں، یہ جو سیزرز ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کٹ، اور یہ ڈسٹ بن مطلب کہ ڈیلیٹ، اور یہ کراپ والا میں نے سارا آپشن بتا دیے۔ یہ فریز فریم یعنی کہ آپ کو اسکرین شاٹ لینے کے لیے، اور پاور ٹول یہ ہے کوئی بھی اگر آپ چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ کلرز ٹول وہی ایڈوانس کلرز وغیرہ اس کے کلر کریکشن کے لیے یہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پریس کر کے اس آئی کو پریس کر کے رکھیں گے تو اس کا مطلب کہ یہ اوریجنل ویڈیو آپ کو دکھائے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کی، میوزک کی کر لیتے ہیں پہلے۔ یہاں پہ بہت سے میوزک دیے ہوئے ہیں، ینگ اینڈ برائٹ، اور یہاں پہ کوئی بھی میوزک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے کیا اپلائی، یہ میں نے کیا تھا یوٹیوب لائبریری سے، اور یہ نان کاپی رائٹڈ میوزک ہے، تو آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں، کسٹمائز بھی کیا ہوا ہے ٹیکسٹ، اور اوپنر ٹیکسٹ، ٹائٹلز، کوئی بھی سب ٹائٹلز، اینڈنگ کریڈٹس کوئی بھی، اور فیوریٹس بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ، کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ۔ ہم دیکھ لیتے ہیں آل میں ہم جاتے ہیں یہ والے پہ۔ اب فرض کریں گے میں نے یہاں پہ ایک یہ اوپنر ٹیکسٹ ہیں تو ہم یہاں پہ اوپنر ٹیکسٹ ایک اپلائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ نہیں لینا گریڈینٹ کلر، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، صرف ہم نے لینا ہے نیچے والا۔ تو اوکے، سو اوپنر ٹیکسٹ ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اوپنر ٹیکسٹ لگانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کلک کیا، اور اس کے اوپر جو نیچے ٹیکسٹ والا پورشن ہے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے، اور اس کو سلیکٹ کرنا ہے پورے ٹیکسٹ کو۔ وہ کیسے کرنا ہے، ایسے کر کے سلیکٹ کر کے تو بیک اسپیس کلک کریں گے تو وہ ریموو ہو جائے گا۔ اب ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ٹیسٹ لرننگ ویڈیو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لرننگ ویڈیو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا اس سائڈ پہ موو کر کے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں، اور اس سائڈ میں موو کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ہم اس کا بولڈ کر دیتے ہیں، اس کے کلر چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ پیچھے پنک شیڈ آ رہا ہے تو اس کے کنٹراسٹ میں تھوڑا ڈفرینٹ، یا پھر یلو اچھا لگ رہا ہے۔ تو ابھی آگے والا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر آپ تھوڑی سی ڈیٹیلز ڈال سکتے ہیں، جیسے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو ہم آگے لکھ دیتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ، ٹھیک ہے۔ اس کا کلر چینج کر کے بلو کر دیتے ہیں، نہیں بلو نہیں اچھا لگ رہا، ریڈ، ہاں، اور بولڈ، اور سائز اس کا تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں، اور اس کو اوپر کر دیتے ہیں تھوڑا سا، اور اس کا اگر ہم اس کا فارمیٹ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں یہ نہیں اچھا لگ رہا، ہمیں کرنا چاہیے، ہاں یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اوکے کر دیا۔ اب یہ ہمارا ٹیکسٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم آگے شفٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے اگر ٹیکسٹ اس کے اوپر لانا ہے تو دیکھیں یہ میں نے کیسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا کہ ٹیکسٹ کو اس کے نیچے سے ریموو کر دیا، اور اس کو آگے سلائڈ کر لیا، پھر اس پکچر کو سلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تو وہ ریموو ہو گیا۔ اور جہاں پہ آپ نے اس کو رکھنا ہے، یہاں پہ رکھنا ہے، ادھر پیچھے رکھنا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کا ٹائم پیریڈ چھوٹا کرنے کے لیے بس
یہ اس کے اینڈ میں لے کے جانا ہے، اور جب یہ سائن شو ہوگا، یہ جو ابھی شو ہو رہا ہے آپ کو اسکرین کے اوپر، اس کو ڈیوریشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے آپ نے اس کو کم کرنا ہے، اور جب اگر انکریز کرنی ہے تو اس کو انکریز کر دینا ہے. لیکن ہم جتنا کم رکھیں گے اور وہ جلدی سے آئے گا اور جلدی سے چلا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں. تو یہ آ رہا ہے لرننگ ویڈیو ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے، یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکسٹ اس طرح کی بہت سی ٹیمپلیٹس ہیں، جسٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے کلرز وغیرہ چینج کرنے ہیں اپنے حساب سے، اس طرح سے. جیسے کہ یہ والا لے لیتے ہیں اب ہم ٹیکسٹ. یہ والا اچھا ہے بہت، مجھے تو اچھا لگتا ہے. اس میں ایک نیچے ایک ٹیکسٹ ہے اور ایک اوپر ٹیکسٹ ہے، اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ باکس بھی الگ سے سلیکٹ ہو جاتا ہے. تو اس باکس کو بھی ہم کلر کر دے سکتے ہیں، کوئی بھی بلو کلر دے دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پیچھے جو بچہ ہے اس نے بلو پہنا ہوا ہے تو اس کے کنٹراسٹ میں. اور یہ اوپر والا جو ہے اس کے اوپر ہم لرننگ ویڈیو لکھ دیتے ہیں، لرننگ ویڈیو، اور نیچے ویڈیو ایڈیٹنگ، ویڈیو کا ڈی نہیں لکھا گیا، ویڈیو ایڈیٹنگ. ٹھیک ہے، ہم نے نیچے ویڈیو ایڈیٹنگ لکھ دیا. اوپر والے کا کلر چینج کر کے ہم بلیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ پیچھے سے کنٹراسٹ کر رہے ہیں، یا براؤن بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مور کلرز پہ کلک کریں گے تو زیادہ کلرز آ جائیں گے. یہ براؤن چوز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایڈوانس میں جائیں نا اگر ہم، تو پھر ہم اس کا اور بھی زیادہ آپشنز آ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم بارڈر اپلائی کر سکتے ہیں، بارڈر کو ہم وائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ تاکہ وہ نظر آئے نا پیچھے سے اچھے سے. اور ہاں، اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے اگر ہم یہ جو اوپر ایک ڈاٹ آ رہا ہے اور جب اس طرح کا سائن آئے گا تو ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایڈوانس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں، وہ پہلے میں نے جو بتائے تھے وہ تھوڑے کم تھے. اگر آپ نے بالکل ہلکی پھلکی ایڈیٹنگ کرنی ہے تو ایڈوانس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے بھی کر سکتے ہو. تو اور یہ جو باکس ہے اس کو فل کلر گریڈینٹ فل بھی کر سکتے ہیں 2 کلرز کے ساتھ. ایک بلو لے لیتے ہیں اور ایک بلیک لے لیتے ہیں، تو یہ گریڈینٹ کلر فل ہو گیا. یا پھر یلو لے لیتے ہیں یا براؤن لے لیتے ہیں، گرین، ہاں یہ صحیح. اور یہ جو نیچے والا ہے اس کے اوپر، اس کے اندر بھی گریڈینٹ کلر فل کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کرنا چاہیے. اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈ. ٹھیک ہے، اور اس کا بارڈر کر دیتے ہیں ہم وائٹ. اور یہ آ گیا، اس کو تھوڑا اوپر موو کر دیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا اوپر موو کر دیتے ہیں. اس کی آکیوپیسی بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اگر ہم نے لائٹ رکھنا ہے اس کو، پیچھے بیک گراؤنڈ نظر آنا ہے کا بھی بلر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں کریں گے. اور شیڈو بھی اپلائی کر سکتے ہیں، شیڈو کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ بلیک شیڈو ہی زیادہ بہتر ہے. اور بلر کو اگر ہم کم کریں گے تو وہ بہت ڈارک شیڈو ہو جائے گا، اور اگر ہم زیادہ کریں گے تو وہ بہت لائٹ ہو جائے گا. تو مڈ میں ٹھیک ہے، ڈسٹینس زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہ کس طرح سے موو کر رہا ہے، لیکن ہم کم رکھتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ رکھنے سے وہ تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پریسیٹس بھی ہیں یہاں پہ موجود. جیسے ہم کوئی پہلے سے ہی وہ انہوں نے پریسیٹس کیے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اینیمیشن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ اپیئر کیسے ہونا ہے، آپ یہاں سے یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. فلمورا ایک بہت ہی بیسک اور ایزیلی لرن کیا جانے والا جو ہے سافٹ ویئر ہے، جس سے بہت ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہو. لیکن اس کے اوپر سیکھنے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. بالکل میں نے 1 ویک بھی نہیں لگا تھا مجھے، میں نے 1-2 دن میں ہی سیکھ لیا تھا. اور بلکہ 1-2 دن میں پروفیشنلی سیکھ لیا تھا، مطلب کہ بالکل سیکھ لیا تھا کہ مجھے سارے فیچرز پتہ لگ گئے تھے. ویسے اگر آپ تھوڑا بہت بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ ایک ٹیوٹوریل بھی دیکھ لیں. جیسے ابھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں میں سب کچھ ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہی ہوں، تو وہ ہو جائے گا. ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ڈراپ ہوگا، اور یہ جو اوپر والا ہے اس کو ہم
یوں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اس کے اوپر نہیں اپلائی ہوتا، ٹھیک ہے. اب پلے کر کے دیکھیں کیسا لگ رہا ہے. ہاں اچھا لگ رہا ہے. کوئی بھی امیج اگر آپ نے اپنی ویڈیو میں ایڈ کرنی ہے، ویڈیو چل رہی ہے اس کے اوپر آپ نے ایک امیج ایڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کو کیسے کرنا ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ہے پکس، یہاں سے آپ نے یہ والی ویڈیو کرنی ہے، جیسے کہ اس کو چھوٹا کر کے ادھر اپلائی کرنا ہے، اور ہم نے اس کو کس طرح سے اپیئر کرنا ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں ڈراپ نہیں کرنا، دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے کرنا ہے. بہت سی اینیمیشنز ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایک اینیمیشن مجھے پسند آ جائے، زوم آؤٹ کراس زوم ان کر لیتے ہیں. ہاں وہ دیکھیں اس طرح سے چھوٹی سے بڑی ہوتی ہوئی آپ کی پکچر اپیئر ہو جائے گی سائڈ میں. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی لگ رہی ہے. اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، تھوڑا آگے سے جا کے ہونی چاہیے. پہلے ٹیکسٹ اپیئر ہوگا اور اس کے بعد ہماری امیج اپیئر ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری امیج اپیئر. تو اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے. پریسیٹس یہ سارے ٹیکسٹ کے لیے ہیں، تو یہ بھی اپلائی نہیں ہوں گے. اس کو ہم کر دیتے ہیں اوکے، اور اپنی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے. آئی تھنک جو سیکنڈ والا ہم نے کیا نا یہ تھوڑا زیادہ مزے کا ہے نا. جو سیکنڈ والا ہے وہ تھوڑا زیادہ اچھا ہے، تو ہم سیکنڈ والا رکھیں گے. اور فرسٹ والا جو ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈیلیٹ، اور اس کو ہم کر دیتے ہیں اسٹارٹنگ میں، تاکہ جب ہماری ویڈیو اوپن ہو تو یہ یوں اسٹارٹ ہوگی. ویسے یہ پکچر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چیز سے، لیکن پھر بھی میں نے ڈال دیا آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اپلائی کر دیا ہے ہم نے. اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نیکسٹ فیچر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہے ٹرانزیشنز. اب ٹرانزیشنز کو کرنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ تو ہم نے کر لیا نا ٹاپک، اس کو کر دیتے ہیں تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم نے فرض کریں یہاں پہ ہم نے ایک ٹرانزیشن ایڈ کرنی ہے. اب ٹرانزیشن ایڈ کرنے کے لیے آپ نے پہلے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہ جو کٹ یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں، Ctrl+C بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو کٹ کر دیا ہم نے. اب یہاں پہ اس کے بیچ میں ہوگی، تو آپ نے جن دو ویڈیوز کے درمیان میں کرنا ہے نا، تو اس میں سے پہلی والی جو ویڈیو ہے جو کہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہے، اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر اس کی اپلیکیشن کرنی ہے. اگر آپ وہ والی کلک نہیں کریں گے تو وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں لگ جائے گی یہاں پہ، جو کہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے کہ وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں لگی ہو. تو اس کے لیے ہم اس ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے اور پلس کا سائن کلک کریں گے، تو یہاں پہ بیچ میں. اب اس کی ڈیوریشن زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. اس کو کم کرنے کے لیے آپ اس کو ڈریگ کر کے، جیسے ہی ہم نے آڈیو اور ویڈیو کی ڈیوریشن کم یا زیادہ کی تھی ویسے ہی، بلکہ ویڈیو کی ایسے نہیں ہوتی ہے، ویڈیو کی ہوتی ہے سپیڈ چینج کرنے سے، اور آڈیو کی ہم ایسے کر سکتے ہیں. سو اس کی ڈیوریشن کم یا زیادہ کرنے کے لیے اس کو ڈریگ یا کرنا ہے اور ڈراپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم لے جاتے ہیں پیچھے اور اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی آ رہی ہے. یہ ہمیں اس لیے نہیں نظر آئی کیونکہ یہ ایک اینیمیشن ایسی ہے کہ اس سے اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آتا. ہم کوئی ایسی دیکھ لیتے ہیں جس سے فرق زیادہ پتہ لگے، جیسے کہ یہ ہے، اس میں پتہ لگے گا. باکسز بنیں گے اور باکسز کیوں نہیں بن رہے ہیں. اوکے، تو آئی تھنک کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ اینیمیشن نظر آئی ہے آپ کو، اس طرح سے یہ اینیمیشنز ورک کرتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ پچھلے والے بھی لگ جانی تھی، وہ سیم ویڈیو ہونے کی وجہ سے نا وہ اتنی زیادہ شو نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو وہ والی دوبارہ اپلائی کر کے دکھا دیتی ہوں. یہ اپلائی ہو گئی.
تو باکسز اپیئر ہوئے ہیں لیکن وہ بالکل سیم ویڈیو ہونے کی وجہ سے آپ کو ایفیکٹ زیادہ اچھا کلیئر نظر نہیں آ رہا. خیر ہم کیوب والا ٹرائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ نہیں لگنا تھا, دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ وہ آگے لگ جائے گا, یہاں پہ لگنا ہے آپ نے. چلو یہ ہماری ایک اینیمیشن ہے. یہ اینیمیشن مجھے اتنی پسند نہیں ہے, یہ والی ٹرانزیشن مجھے اتنی پسند نہیں ہے, لیکن جو میں نے پہلے لگائی تھی وہ اچھی ہے. اور اس کے علاوہ فلیش یہ دیکھ لیتے ہیں, اس سے بہت زیادہ برائٹ ہو کے تو پھر لو ہو جاتی ہے. اس طرح کی بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہیں. یہ پیج کر جو ہے وہ میں اپنی ڈرائنگ ویڈیوز کے لیے یوز کرتی ہوں بہت زیادہ, کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو جو تھیم ہوتی ہے اس کے مطابق ہی بہت اسپیسیفک سی ٹرانزیشنز آپ نے چوز کر کے لگانی ہے. بہت زیادہ ٹرانزیشنز نہیں لگا لینی, کیونکہ وہ پھر عجیب سی ویڈیو بن جاتی ہے اور وہ اچھا نہیں لگتا, گریسفل نہیں لگتا ہے, انلیس کہ آپ کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہو کہ وہ چاہیں کہ ہر ایک چیز کے بعد ایک نہ ایک کٹ لگے اور جو ہے ہر ٹرانزیشن لگے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اگر آپ لگانا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کلائنٹ کہہ رہے کہ لگا دیں تو آپ لگا دیں. ویسے اگر آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے ویڈیو ایڈٹ کریں تو میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ بہت زیادہ اس طرح کی ٹرانزیشنز وغیرہ اپلائی کرنے سے بہت ہی گندی سی بن جاتی ہے اور مجھے بالکل بھی نہیں پسند آتی. میرے خیال میں ایسا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کو جو پسند ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. خیر نیکسٹ ٹیب کے اوپر جاتے ہیں. یہاں پہ ہے فلٹرز. تو فلٹرز میں ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فلٹرز, تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ایکسپورٹ آپشن پہ. اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایکسپورٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سارے آپشنز دے دے گا. MP4 جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا, اس کو ہم رینیم کر دیتے ہیں مائی ویڈیو, ٹیسٹ ویڈیو. ہاں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ایکسپورٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, وہ میں بتانا بھول گئی تھی کہ سیو, آپ نے پروجیکٹ کیسے سیو کرنا ہے. سیو پہ کلک کیا. یہ پروجیکٹ سیو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ ایک دم سے بند ہو گیا ہے یا ہیوی لوڈ ہونے کی وجہ سے ہینگ ہو جاتا ہے, پھر آپ کو ری اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس سے آپ کا, ویسے تو فلمورا میں ویسے بھی سیکیور کر دیتا ہے وہ سارا, لیکن اگر آپ کو بالکل کنفرم کرنا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ سیو ہی رہے, سم ٹائمز نہیں بھی ہوتا نا خود سے, تو اس کے لیے آپ نے سیو پہ کلک کرنا ہے. سیو کے بعد کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جو پروجیکٹ کو نیم دینا ہے, ٹیسٹ ویڈیو دے دیتے ہیں. اور سیو پہ کلک کر دینا ہے, بس آپ کا سیو ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو اگر دوبارہ سے آپ کو کرنا ہے تو آپ نے وہ والا ریسنٹ اپنا اوپن کرنا ہے, تو یہاں پہ جانا ہے اوپن ریسنٹ پہ, اور ٹیسٹ ویڈیو یہ ہمارا پروجیکٹ آ رہا ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہی اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو خیر میں آپ کو بتا رہی تھی ایکسپورٹ آپشنس کے بارے میں کہ آپ نے ویڈیو کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے. وہ ایسے کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ پہ کلک کرنا ہے. ایکسپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اسے رینیم کر دیتے ہیں ٹیسٹ ویڈیو. ٹیسٹ ویڈیو کو رینیم کر دیا ہے. اس کا سائز وہ آپ کو بتا رہے ہیں 12 MB. ویسے تو بڑی ویڈیوز ہوتی ہیں, لیکن یہ تو میں نے آپ کو بس سمجھانے کے لیے چھوٹی سی ویڈیو کو مینیپولیٹ کیا اور آپ کو بتا دیا کہ کیسے کیسے اس کو یوز کر کے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر اس کے بعد ہم یہاں سے ڈائریکٹ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی فون وغیرہ میں لو کوالٹی ٹیسٹ ویڈیو دینی ہوتی ہے کسی کو, اس کے لیے آپ کو یہ ڈیوائسز نظر آ رہی ہیں, اس کے اوپر جانا ہے. جو بھی آپ کی ڈیوائس ہے وہ ڈیوائس سلیکٹ کرنی ہے. اینڈرائڈ جنیٹک ہوتی ہے میری, تو میں وہ کرتی ہوں, اور یہاں سے آپ اس کی کوالٹی سیٹ کر سکتے ہیں. خیر اگر آپ نے اس ڈائریکٹ ہائی کوالٹی میں یوٹیوب ویڈیو کے لیے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو اب آپ جائیں گے فارمیٹ پہ. فارمیٹ پہ میں MP4 میں کرتی ہوں, WMV میں بھی کر سکتے ہیں آپ, وہ بھی اچھا ہے. میں نے اس میں اور MP4 میں کر کے دیکھا ہوا ہے. اور یہاں سے آپ اس کی ڈیسٹینیشن چوز کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں اس کو سیو. تو میں ڈیسک ٹاپ کر کے اوکے کر دیتی ہوں.
سیٹنگس میں جانا ہے. سیٹنگس میں جا کے اس کے انکوڈر جو ہے یہ آپ کر سکتے ہیں چینج. میں یہی HD آپٹمائزڈ ہی رکھنا چاہتی ہوں, H264. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریزولوشن, یہ والی جو ریزولوشن ہے وہ 720p ہے. اگر آپ کو 1080p چاہیے تو وہ یہ ہے 1920x1080. یہ جو بیچ میں 1440 یہ والی آپ نہ ہی کریں, میں نے کر کے دیکھی ہے. اس سے وہ جو یوٹیوب کا وہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بہت عجیب طریقے سے اوپن ہوتی ہے, تو میں نہیں سجیسٹ کروں گی. ویسے اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. خیر 1920x1080 والی ہم ریزولوشن سلیکٹ کر لیتے ہیں. گڈ, بیٹر, بیسٹ کوالٹی رکھ لیتے ہیں. آڈیو کا انکوڈر چینل 16 جو بھی آپ نے سیٹنگس, میں یہ ڈیفالٹ ہی رہنے دیتی ہوں. اس میں کوئی چینج نہیں کرتی, میں صرف ریزولوشن چینج کرتی ہوں بس. فریم ریٹ زیادہ تر 30 frames per second ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیٹنگ ہو گئی. اب اس کا سائز آپ اس نے پہلے 12 تھا, 14.9 MB ہو گیا, اور دین آپ نے اس کو ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے. اب یہ ہو جائے گی ہماری ویڈیو ایکسپورٹ. اس کے بعد ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے کہ اس کی کیسی آئی ہے. ابھی یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, جلدی ہو جاتی ہے ایکسپورٹ میرے خیال میں, تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا. پریمیم پرو میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے, میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, کیونکہ وہ تھوڑا ہیوی سافٹ ویئر ہے اس وجہ سے. مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جو بیسک ویڈیوز کرنی ہوتی ہیں میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں, فلمورا. 90% کام میرا اسی سے ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اسپیشل کلائنٹ آ جائے جس کو بہت زیادہ کام کروانا ہو, تو پھر اس کے لیے پھر میں پریمیم پرو یوز کر لیتی ہوں. یہ ہو گیا ہمارا کام ڈن. ٹھیک ہے, اب ہم کر دیتے ہیں فلمورا کو کلوز, اور یہ آ گئی ہماری ٹیسٹ ویڈیو یہاں پہ. سو یہ ہماری ٹیسٹ ویڈیو آ گئی ہے ڈیسک ٹاپ پہ. اس کو بھی ہم ویو کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کون کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں میرے پاس جن سے میں اپنی, یہ آپ دیکھ لیں پہلے. ایز یو کین سی جیسے ہم نے ایڈٹ کی تھی ویسے ہی پیچھے میوزک بھی صحیح آ رہا ہے, اور کوالٹی بھی اچھی آ رہی ہے اس کی, اور یہ فل اسکرین پہ بھی بہت اچھے سے چل جاتی ہے. یہ دیکھیں, مجھے یہ ساری سیٹنگز جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, سب کاپی رائٹ فری ویڈیوز وغیرہ یوز کی ہیں میں نے, وہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کہاں سے لی ہے. اس کے لیے ہم جائیں گے کروم پہ, اور میں آپ کو جو 2-3 ویب سائٹس میں یوز کرتی ہوں فری کاپی رائٹ فری کانٹینٹ کے لیے, وہ میں آپ کو ابھی دکھا دیتی ہوں. اوکے, تو ہم جاتے ہیں, یہ میں نے ٹیگز کیے ہوئے ہیں, ان میں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں کون سی یوز کرتی ہوں. اچھا اس میں نہیں. اوکے, سو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کہ میں کون سی. سو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے pixels.com پہ, تو میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں پکسلز. یہ دیکھیں فری اسٹاک ویڈیوز پکسلز ویڈیوز. ٹھیک ہے, اس کے pixels.com پہ آپ نے لکھنا ہے اور وہ گوگل پہ آ جائے گا. سب سے پہلے جو ویب سائٹ آ رہی ہوگی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج اوپن ہو جائے گا. اس کے اندر آپ لائسنس بھی بائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہاف ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں فری, اور باقی جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ پیڈ بھی ہوتی ہیں کچھ. لیکن میں جو ہے وہ فری ویڈیوز یوز کر لیتی ہوں, اس میں کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آ رہی تھی. اب دیکھیں یہاں پہ ٹرینڈنگ فری اسٹاک ویڈیوز لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ ٹرینڈنگ یا نیو پہ کلک کر سکتے ہیں, کیونکہ میں اولڈ یوز کرتی رہتی ہوں تو میں نیو پہ کلک کر دیتی ہوں. لیوز کی بہت اچھی ویڈیوز ہیں. ان کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرنا ہے, وہ یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ رہا ہے, یا تو یہاں سے کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ جس کوالٹی میں وہ ویڈیو ہے پہلے سے موجود, اسی کوالٹی میں آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ویسے تو بہت ہائی کوالٹی ہوتی ہے اس کی, لیکن
کبھی کبھی وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ آپ کے لیپ ٹاپ میں وہ رک کے چل رہی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسا نہیں چاہتے ہیں تو اس کو اوپن کریں گے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ایرو آ رہا ہے, اس کے اوپر دیکھیں کتنی اوریجنل ویڈیو کی جو ریزولیوشن ہے وہ 3840x2160 جو ہے اس کی ریزولیوشن ہے پکسلز, جو کہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی ہے. یہ والی جو کوالٹی ہے فل ایچ ڈی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ والی جو آپ کے پاس یوٹیوب کی ریزولیوشن آ رہی ہوتی ہے 1080, یہ وہ والی ریزولیوشن ہے. اور جو نیچے صرف ایچ ڈی لکھا ہوا آ رہا ہے یہ ہے 720p اور اوپر والی 1080p ہے. تو جو بھی آپ نے ان میں سے کرنی ہے سلیکٹ, اس کے اوپر کلک کر کے فری ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو کراس کر دینا ہے. ابھی آپ کے یہاں پہ نیچے ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو جائیں گے تھوڑی دیر تک. یہ ہماری ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہ خود ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تب تک ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں. یہ جو اوپر آ رہا ہے نا ویڈیوز, فوٹوز اور یوزرز, تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خیر ہمیں نیچے یہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھی اچھی جیکٹس پہنی ہوئی ہیں, تو ہم یہاں سے کوئی بھی ویڈیو لے کر تو اس کو اپنے پاس یوز کر سکتے ہیں. دیکھا ہم اس کے اوپر اگر ایسے رکھیں گے ماؤس تو وہ چلتی ہے. ہم اسے ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اوپر وہ اتنی ساری سجیشنز بھی دیتے ہیں جیسے کوٹ, ہوڈیز, کلوتھس, فیشن, سوٹس, کچھ بھی یہاں سے آپ سرچ کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم جاتے ہیں فوٹوز پہ, اور یہ ساری ویڈیوز کاپی رائٹڈ فری ہیں, اور یہ سب سے اچھی بات ہے جو کہ مجھے لگی اس میں. ٹھیک ہے, خیر ابھی ہم جاتے ہیں. یہ میرا ماؤس ہے جو کہ گڑبڑ کر رہا ہے. خیر یہ ہیں ویڈیوز, یہ فوٹوز ہیں ایکچولی جو کہ ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی فوٹوز ہیں. فوٹوز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا بھی سیم طریقہ ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کا بٹن آ رہا ہے, یا تو اس پہ کلک کر لیں یا تو اسے اوپن کر کے اس کی ریزولیوشن سیٹ کر لیں, اور کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. یہ سب سے مزے کی چیز ہے کہ آپ اسے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اب دیکھیں یہ ریکٹینگولر کے بجائے تھوڑی بہت اسکوئر میں ہے, تھوڑی بہت ریکٹینگل میں ہے. تو اس کو اب یوٹیوب کی اس کے مطابق کرنے کے لیے 1920 اور نیکسٹ 1080. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے کر دیا فری ڈاؤن لوڈ, جس سے یہ اسی ہماری ویڈیو کی ریزولیوشن میں ہی ہو جائے گی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہو گیا ہمارا کام. اس طرح سے آپ ویڈیوز اور فوٹوز جو بھی آپ کو چاہیے ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ. یہ ہے جو نیکسٹ فری سورس ہمیں ملتی ہے آڈیو اور ویڈیوز کے لیے, وہ یہ ہے. اور اس میں اور میوزک بھی مل جاتا ہے ہمیں, ٹیمپلیٹس. یہ بیسیکلی جو ویب سائٹ ہے یہ ہے پریمیم پرو کے یوزرز کے لیے. بہت ہی اچھی اور مزیدار سی ہے, مجھے بہت پسند ہے. اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر فری ٹیمپلیٹس بھی ملتی ہیں جو کہ آپ اپنے پریمیم پرو میں یوز کر سکتے ہیں. ریمارکیبل فری ٹیمپلیٹس, جو کہ بہت ہی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کتنے مزے کی. جسٹ آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, امپورٹ کرنا ہے اس کو پریمیم پرو کے اندر, اور یو آر گڈ ٹو گو. اس کے علاوہ ویڈیوز, اس کے اندر بھی سیم طریقہ ہے. آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پہ ویڈیوز کو, اور اس کے بعد ویسے یہ زیادہ ہائی کوالٹی اور زیادہ مزے کی ویڈیوز ہیں پکسلز کے مقابلے میں. لیکن اگر آپ کو سرچ کرنا آتا ہے تو آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں سرچ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو ساری اچھی لگتی ہیں لیکن یہ بہت مزے کی ہے. خیر نیکسٹ چلتے ہیں ہم میوزک کی طرف. تو میوزک میں نے یہاں سے لیا تھا, اس کو میں نے کیا بھی تھا اپلوڈ, کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں ہوا. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیوز پہ یہ میں نے میوزک اپلائی کیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اس کے.
تو اسی طرح یہاں پہ سرچ کرنا ہے، فنی میوزک سرچ کر لیتے ہیں، فنی، سوری نو ریزلٹس اویلیبل، شٹ، اوکے، فنک اپ لفٹنگ کر لیتے ہیں، ہاں، فیشن، فیسٹیول، سافٹ، چیئرفل، کوئی بھی کر سکتے ہیں. پہلے آپ میوزک کو سن لیں، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر نہیں اچھا لگ رہا تو اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں، اپ ٹو یو. یہ 2 منٹ کا ہے، وہ 1 منٹ کا تھا. ہالیڈیز اوکے، بہت اچھے فن ٹائمز. لیٹس سی، جس اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. یہ بہت اچھا میوزک ہے کسی بھی انٹرو ویڈیو کے لیے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو. آئی تھنک یہ بہت مزے کا ہے، یہ جو فن ٹائمز ہے. خیر، یہ ہو گئی ہماری دوسری ویب سائٹ جہاں سے آپ میوزک اور ویڈیوز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یوٹیوب کی آڈیو لائبریری سے بھی میوزک لے سکتے ہیں، اور وہ اگر آپ کو نہیں آتا تو میں وہ بھی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ کیسے لینا ہے. آپ نے جانا ہے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، گوگل کروم پہ یا پھر کسی بھی براؤزر پہ، اور آپ نے کلک کرنا ہے یوٹیوب، مطلب کہ youtube.com اوپن کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ رائٹ اپ کارنر پہ آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا لوگو آپ کا، اس کے اوپر جا کے کلک کرنا ہے. یوٹیوب چینل پر، اپنے یوٹیوب چینل پہ جا کر آپ نے جانا ہے یوٹیوب اسٹوڈیو پہ، اور یوٹیوب اسٹوڈیو پر جا کر آپ نے جانا ہے آڈیو لائبریری میں. آڈیو لائبریری پہ جانا ہے، اور یہاں کہاں ہے آڈیو لائبریری؟ ہاں، یہ رہا، مونیٹائزیشن کے نیچے والا آپشن ہے آڈیو لائبریری. یہاں پر جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو آپ کے پسند کے سانگز مل جائیں گے. یہاں پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ نے بس سرچ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جین وغیرہ آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے. خیر، یہاں سے چلڈرن کے لیے، تو چلڈرن کے لیے جاز میوزک ہے یا ہپ ہاپ میوزک ہے یا ریپ ہے یا ڈانس ہے، یا پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو کوئی وائسز چاہیے ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمیں کار کی وائس چاہیے، کار، تو ہم سرچ کریں گے اور وہ اوپن کر دے گا کار. اس کو پلے کر کے تو آپ دیکھ لیں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنی مرضی سے کانٹینٹ، زیادہ تر جو ہے وہ اچھی چیز یہی ہوتی ہے اس میں کہ آپ
ایک یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے انٹروز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو انٹروز کے لیے میوزک نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ آپ یہاں سے میوزک لے سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے میرے خیال میں. تو خیر یہاں سے آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کو کر دیتے ہیں کلوز. سو اف یو ڈونٹ بلیو می کہ میں یہ جو ویڈیوز ہیں یہ یوٹیوب ویڈیوز کے لیے کاپی رائٹ فری ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس کو اوپن کریں گے. جیسے کہ اگر یہ ڈرائنگ ٹیبلٹ کی ایک ویڈیو ہے جو کہ میں جس کے بارے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اور یہ مجھے اپنے اس میں یوز کرنی ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کروں گی اور یہ اوپن ہو جائے گی. دیکھیں یہاں پہ اس کی انفارمیشن لکھی ہے ساری. دیکھیں فری ڈاؤن لوڈ HD ورژن، ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ دس فری ڈاگ ویڈیو فار کمرشل اینڈ پرسنل یوز، یعنی کہ کمرشل ایڈز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں، اور پرسنل یوز بھی ہو سکتا ہے انڈر فری لائسنس، ٹھیک ہے. اور فری لائسنس میں دیکھ لیں آپ کہ ویڈیو انڈر فری لائسنس کین بی یوزڈ ان یوٹیوب ویڈیوز، سوشل میڈیا، آن لائن مارکیٹنگ، ایڈز، ایجوکیشنل پرپس، میوزک ویڈیوز، کمرشل پروجیکٹس اینڈ فلم میکنگ. ان سب چیزوں میں یہ فری اسٹاک ویڈیوز جو ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جو انہوں نے یہاں پہ خود مینشن کیا ہوا ہے سب کچھ. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جسٹ ڈاؤن لوڈ فری پہ آپ نے کلک کرنا ہے. تو بس ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، الاؤ کر دیں یہاں سے. اب ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم میوزک پہ جائیں، اور اگر ہم میوزک کا ہم نے جیسے کہ سرچ کیا تھا پہلے، اسی طرح اس کے اوپر بھی کاپی رائٹ جو ایشوز ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوگا. یہ ہم آگے ہیں میوزک پہ. یہ ٹیک ہاؤس وائبس، اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا میوزک ہے. اوکے یہ صحیح ہے. ہیپی کرسمس سن اینڈ ہز ڈاٹر. لائف از اے ڈریم، آئی تھنک اچھا ہوگا. یہ اچھا ہے. تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پہلے اس کو کلک کر کے اس کے لائسنس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا. ٹھیک ہے اس کو ہم نے کلک کیا، بلکہ اس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ پہ کلک کیا. ڈاؤن لوڈ ہے سٹارٹیڈ، ٹھیک ہے. اور یہ ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہونے والی ہے. اس کو کر دیتے ہیں ہم کراس، اور یہ ہماری ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو گئی. یہ ہماری ڈاؤن لوڈ سٹارٹ ہو گیا. اور ہم نے ٹیمپلیٹس بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. پریمیم پرو، تو پریمیم پرو میں جو ہم نے چیزیں، یہ ٹیمپلیٹس پریمیم پرو میں ہی یوز ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اوپر لکھا ہوا ہے ریمارکیبل فری پریمیم پرو ٹیمپلیٹس. اس کے علاوہ پریمیم پرو کے علاوہ اور یہ کسی میں بھی جو ہیں یوز نہیں ہو سکتی. یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن اگر آپ کو پریمیم پرو آتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور میں یہ ٹیمپلیٹس وغیرہ یوز کرنے کی ضرورت ہے. خیر آپ کو یہ ٹیمپلیٹس پریمیم پرو میں کیسے یوز کرنی ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی. اور پریمیم پرو کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی، اور اس کے بیسک فیچرز، یہ سب آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جسٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے. خیر ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں. گلچ اوپنر اس ٹیمپلیٹ کا نام ہے. اور یہاں پہ یو کین ڈاؤن لوڈ اینڈ یوز دس پریمیم پرو ٹیمپلیٹ کمپلیٹلی فری آف چارج. لرن ہاؤ ٹو یوز دس پروجیکٹ فائل. وہ یہاں سے آپ کو ٹھیک ہے فری آف چارج ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. تو بس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اور اس کو کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اور اس کو پریمیم پرو میں یہ فائل اپلوڈ کرنی ہے اور اس کو اپلائی کر لینا ہے. تو یہ بہت اچھے سے ہو جائے گی اپلائی. خیر
ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی، نہیں، اس ویب سائٹ کا لنک اور pixels.com ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے سبسکرائب کا بٹن دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر لیں. لائک، شیئر اور کامنٹ بھی کریں. جو چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئیں وہ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ لیں. اور یس، تھینک یو سو مچ فار واچنگ.